آج کا زندہ پاک کلام جان کے متعلق ہے. ہم اپنی جان کو بڑا سنبھالتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں اس کی. آج ہم کلام میں سے دیکھیں کہ جان کے متعلق، اس جان کو جو باڈی، سول، اسپرٹ، یعنی جسم، جان اور روح، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو زندگی بنتی ہے. اور اس میں ایک خون بڑا ضروری ہے. اگر ہمارے جسم میں خون بھی نہ ہو تو بھی ہماری جان چلی جاتی ہے. اگر ہماری زندگی میں پاک روح بھی کام نہ کرے تو وہ بھی زندگی ایک کھوکھلی زندگی ہے. ہماری جان سے ہماری روح بھی نکل جائے تو بھی ہماری زندگی ایک ویران اور موت والی زندگی ہو جاتی ہے. ہماری موت ہو جاتی ہے. خون بھی اگر بہہ جائے تو یہ جان، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، یہ مل کر زندگی بنتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ زندگی ہمیں کیسے ملی. اس سے پہلے کہ ہم کلام پاک بائبل مقدس میں سے جان کے متعلق، اپنی جان کے متعلق، آج میں نے فیس بک پر ورڈز بھی شیئر کی تھی کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کیا فائدہ. پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی تو آپ دیکھیے میرے پچھلے 1-2 دن کی پوسٹس میں. وہیں سے خدا نے کلام دیا کہ جان کے متعلق ہم جسم و جان کے متعلق جو ہے سیکھیں کلام میں سے. آئیے ہم چھوٹی سی دعا کریں گے. مہربان آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہمیں زندگی ملی ہے، اور یہ زندگی اس کے خون بہانے کی وجہ سے نجات اور ہماری باپ سے صلح اور ہماری شفا اور ہماری جانوں کا فدیہ دینے والے یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں یہ جان اور زندگی دی ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں. آج کے کلام کے لیے پاک روح کو مانگتے ہیں. اے خداوند، ہماری مدد کرنا سکھانے والا پاک روح ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنے کلام سے بلیس کرے تاکہ ہم زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں جو کہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا اور وعدہ کیا ہے. ان جیسس نیم وی پرے، آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم پیدائش میں سب سے پہلی ورس جو جان کے متعلق ہے، اور وہ ہے پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. اور خداوند نے زمین کی مٹی سے، زمین کی مٹی لی، زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اسی لیے پولس رسول بھی کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میں خدا کا روح بستا ہے؟ تو خدا کا روح ہے، تم خدا کا مقدس ہو، تم پاک روح کا مقدس ہو، تم چرچ ہو. کیا تم نہیں جانتے؟ یہاں پر بھی یہ ورس ہے کہ اس نے اپنی روح سے، اپنی breathing سے، breath, he gave our breath. آپ نے دیکھا جب کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کوئی بھی پانی، گہرے پانی میں، تو اس کو دوسرا جو ہے وہ سانس دیتا ہے اپنی، تو اس میں پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح خدا باپ نے، یہوہ خدا باپ نے ہماری جانوں میں، ہمارے جسموں میں اپنا روح پھونکا ہے. اس کے مٹی سے بنانے کے بعد اس انسان کو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. زندگی، اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی بخش کلام ہے. وہ ہے زندگی، راہ اور زندگی میں ہوں. یہ یسوع مسیح نے آگے چل کر کہا ہے. تو زندگی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم. زندگی کا دم کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے. پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. ہاللویا. خوبصورت ورس ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی سانسیں ہمیں دی ہے. ہاللویا. اور وہ کیا نہ دے گا. نئے نامے میں امیجیٹلی جائیں گے
اور جان کے لیے ہم دیکھیں گے جان کی فکر نہ کرو. صدرک مسک عبدالنجو نے بھی اپنی جان کی فکر نہیں کی تھی. جسم جان باڈی سول اسپرٹ پھینک دیا اس کو ان کو بھٹی میں. جان کی فکر نہ کرو. آج ہمارے معاشرے میں, آج ہماری سوسائٹی میں, آج ہمارے ملک کے پاکستان کی میں خاص کر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے ہماری جانوں کے ساتھ؟ میرے لیے تم ستائے جاؤ گے, یہ لکھا ہوا ہے. اپنی جان کی فکر نہ کرو. اگر ہم اس کے لیے اپنی جان دیتے ہیں تو اس سے تو بڑی بات اور کوئی ہے ہی نہیں. ہم تو جان دینے تک بھی وفادار رہتا ہوں, تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ ہمارے یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی زندگی دے نہیں سکتا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں, متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی 39 خوبصورت 39ویں آیت پڑھیں گے. جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں. صلیب اٹھانا, صلیب اٹھانا. دیکھیں یسوع مسیح نے ہماری صلیب اٹھائی تھی, ہمیں کم از کم اپنی تو اٹھانی چاہیے نا صلیب. جو کوئی صلیب نہ اٹھائے اپنی وہ میرے لائق نہیں. جو کوئی اپنی نقصان بچاتا ہے, جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اور اسے وہ کھوئے گا, اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھو دیتا ہے یا کھوتا ہے وہ اسے بچائے گا. ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا ہے. یہ جان, ہم کہتے ہیں یسوع تو مجھے جان سے بھی پیارا ہے, گاتے تو ہیں کہ یسوع تو مجھے جان سے بھی پیارا ہے. یعنی جان تیرے لیے ہے, یہ جان تیرے لیے ہے. ہم بچے بھی دیکھنا, آپ نے دیکھا ہوگا بچے چھوٹے جو بہت بچے ہیں, جب مائیں ان کو لاڈ کرتی ہیں تو کہہ دیتی ہیں تو میری جان ہے. ہاللیلویا. تو ہمارا خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. یہ بھی پڑھیں گے ہم آگے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, خدا یسوع مسیح نے ہم سے, خدا باپ نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اپنی جان نہ گوائے, ہلاک نہ ہو. ہم ہلاک ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, ہم اس کے جلال کے لیے استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح, خدا جو جلال کا باپ ہے, اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری جانوں کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی جان لے لیتا ہے. ابراہیم اسحاق کی ہم دیکھتے ہیں ٹرائل تھا بہت بڑا اس کی جان لے لینے کے لیے. یہ کہ مجھے دے دے, مجھے دے دے. وہ جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے برے کو, لیکن وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ برا کہاں ہے. خدا مدد آپ انتظام کرے گا. کیا کرے گا, کیا خدا نے انتظام. اچھی بات اس نے بولی اور اس کو وہ قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا. او جیسے تیری تو عظیم ہے, تو ان سے بہت پیار کرتا ہے. تیرا شکر. متی کے لیے 15واں باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ خدا نے فرمایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا, اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے گا. ماں باپ کو برا دیکھیں, کئی میں نے واقعہ ایسے بھی پڑھے تو ماں باپ کو مارتے بھی ہیں, بالکل بھی مار دیتے ہیں جان سے بھی. یہاں پہ کلام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ماں اور باپ کو کیا کہنا, برا بھی نہیں کہنا, جان سے تو مارا جائے گا, دیکھ لے. مگر تم کہتے ہیں کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھ سے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے خدا کی نظر ہو چکی, دیکھو, تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. بس تم اپنی روایت سے خدا کا کلام بات کرتے. یہ فقیوں فریسیوں سے خدا یسوع مسیح بات کر رہے ہیں. میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خوبصورت ہے. متی کی انجیل 16-25 آیت ہے, کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا, اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا. ہم خدا یسوع مسیح کی خاطر مسیح کہلاتے ہوئے آج اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے گریز نہ کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا شہادت کا رتبہ ہو جائے گا اگر مسیح ہوتے ہوئے ہماری
جانوں کو یہاں پر کوئی فائر کرتا ہے اور ہمیں اور کلیسیوں کو وہ موت کے گھاٹ اٹھا دیتے ہیں۔ متی کی انجیل 20واں باب اس کی 28ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو کوئی تم میں اول ہونا چاہے وہ غلام بنے۔ ہم خدمت جب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میری ساری عزت کرو، لیکن غلام یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو کوئی تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ آگے خدمت میں جان دینا بھی ایک خدمت ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ خدمت کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح آیا، اور کیا خدمت ہے وہ؟ اور اپنی جان کو تیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے، جان دے دے خدمت کے لیے، خدمت کرتا ہوا اپنی جان ہی دے دے وہ۔ ہاں اس سے مطلب اور کیا زیادہ عزیز ہماری زندگی میں ہو سکتی کہ اپنی جان سے زیادہ بڑی فکر کرتے ہیں ہم اپنی جان کی، ہے نا؟ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں تو دیکھیں اس بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ہاللویہ۔ آگے ہم اگلی آیت جو کہ ہم یوحنا کی انجیل میں سے پڑھیں گے، جو کہ زندگی دینے کے لیے خدا یسوع مسیح آسمان سے آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی دیتی ہے۔ دنیا کو زندگی دینے والا یسوع مسیح ہمیں زندگی، ہماری باڈی سول اسپرٹ کے لیے، نہ صرف باڈی کے لیے، سول اسپرٹ تینوں اور روح کے لیے، اسپرٹ کے لیے وہ آسمان سے ہمارے لیے اتر آیا اور اس نے کہا کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی۔ ابھی ہمیشہ کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اگر ہم اس میں سے کھاتے ہیں اس زندگی کی روٹی میں سے تو ہم میں زندگی ہے۔ اسی طرح آگے چلیں گے 6واں باب اور اس کی 53 آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ ابھی ہمیشہ کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ والی زندگی جو ہے یہ ہے ہی نہیں ہم میں اگر ہم اس کا بدن اس کا خون نہ کھائیں نہ پئیں۔ 6واں باب اس کی 62ویں اور 63ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ ہم جب زندہ کیے جائیں گے تو روح کے بیس کے اوپر ہماری روح نے کیا کیا، ہمارے جسم نے کیا کیا۔ اس لیے کہا گیا ہے اپنے خدا سے اپنے سارے عقل، سارے جان، سارے جسم و جان سے، طاقت سے، عقل سے محبت رکھ، دل سے، یہ سب دل سے ہے، دل سے ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ تو دل بڑا ہیلے باز اور بہانے باز ہے، چل یار آج تھوڑی جی والی محفل بھی کر لی اٹینڈ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے جب محفل مسیحا کو اٹینڈ کیا ہے ہمیں اور کسی دوسری محفل کو اٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب مسیح کی اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا، یہاں جب یسوع مسیح زمینی خدمت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں بڑا ٹرینڈ ہے باڈی بلڈنگ کا، لوگ کسرت کرتے ہیں، باڈی کو بلڈ کرتے ہیں، مسل بناتے ہیں، ہاں جی، بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے وہ بڑا خوبصورت نظر آئے۔ بٹ اگر باڈی تو بہت بنی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن اگر روح دیکھیں گے اندر کمزور سی کہتے ہیں نا بوٹ وانگو چڑی دے بوٹ وانگو تہاڈی روح ہے تے باڈی تہاڈی بنی ہے ہاتھی وانگو، تو کی فائدہ ہے پھر اس باڈی کا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کیا فائدہ؟ زندہ کرنے والا، پھر کہوں گا زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کیا فائدہ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ اگر تم مقدس ہیں پھر تو زندہ کیے جائیں گے، اور سیدھے ڈائریکٹ یسوع دے نال ملاقاتاں تے لمیاں لمیاں باتاں تے ہونیاں جلا چ او دے نال ملاقاتاں۔ یسوع مسیح اپنی جان دینے کے لیے آئے، بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں
بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. بھیڑوں کا دروازہ میں یوں نا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہوا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں اور جو پہلے آئے سب چور اور ڈاکو تھے. اسلام یسوع مسیح سے پہلے جتنے آئے ہیں, جیسس کرائسٹ از دا فائنل پرسنالٹی, از دا فائنل سیویئر. اس کے بعد کوئی دوسرا نہ کوئی آ سکتا ہے, نہ آئے گا, نہ اس جیسا کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے. وہ آج میں مولوی کی دیکھ رہا تھا ویڈیو, پوسٹ بھی کی میں نے, اپنی اسٹوری میں بھی شیئر کی, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پہلے آپ کو لے کر تو ہیں. ہاللیلویہ. اس جیسی صفات تو اور کسی میں ہے ہی نہیں ہے, اس جیسی خوبیاں کسی میں ہے ہی نہیں ہے, اس جیسے موزے کرنے والا کو ہے ہی نہیں ہے. جو دوبارہ آئے گا, جو زندگی دیتا ہے, جو زندہ ہے, وہی زندگی دے سکتا ہے. وہ یسوع مسیح ابن آدم, جس کو دنیا یا قومیں عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتی ہیں. عیسیٰ ہمارا سیویئر, جس کو ہم سیویئر کہتے ہیں. اس لیے ہم اس آیت کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے کہ دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو وہ نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جائے کرے گا اور چارہ پائے گا. اندر باہر آیا جائے گا اور چارہ پائے گا. چارہ گھر, ایک چارہ گھر, ایک رہنما, ایک ہادی, ایک ہیڈ ہمارا, ایک رہنما, ایک ہمارا لیڈر, ایک ہمارا گڈ شیفرڈ آ گیا. اس لیے اپنا یسوع کہتے ہیں اوپر کہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں. I am the good shepherd. Jesus Christ is the only good shepherd. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, خدا یسوع کہہ رہے ہیں چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے, لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ. زندگی, کثرت کی زندگی, بیماری والی, دکھ والی, کرونا والی زندگی نہیں, ہمیشہ کی زندگی, اور abundance of life, full of پاور, پوری طاقت اور صحت اور تندرستی کے ساتھ. کمزور جسم نہیں ہے, نہ ہماری کمزور روحیں ہیں. تربیت اور حکمت اور قدرت کی روح, خدا یسوع مسیح کی روح جو ہمیں ملی ہے. تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو. ہاللیلویہ. خدا نے ہمیں ایسی روح دی ہے جس میں حکمت ہے, جس میں زندگی ہے, جس میں تربیت اور محبت والی روح ہے. پریز دی لارڈ. رسول میں آگے اگر آپ چاہیں تو اس ورس کو پڑھ سکتے ہیں. میں اس لیے آئے کہ تو زندگی پائیں, کثرت کی زندگی پائیں. اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. ہماری جانوں کو بچانے کے لیے وہ آیا. لیکن مزدور کا کیا کرتا ہے, وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. بھیڑیے کو آتے دیکھ کر, ٹھیک ہے, بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. ہمیں بھیڑیے اور اچھے چرواہے دونوں کا امتیاز کرنا ہے. پھر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میری بھیڑیں میری ہیں اور میں ان کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور وہ میرے پیچھے آتی ہیں. ہم نے پیچھے چلنا ہے, پیچھے مسیح کے چلتے رہیں, آگے ہی آگے چلتے رہیں. وہ ہمیں آگے اور نیکسٹ ہائی لیول پر ہر سال ہمارا ایک ہائی لیول ہونا چاہیے. اور ہو میں یہ دعا کرتا ہوں میرے عزیز بہنوں بھائیوں, جان دیر تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آج ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمیں جو زندگی ملی ہے, یہ جو اس نے دی ہے, زندگی دی آس رہ کے کسے کو نہ جا, یسوع کو لے جا. میرا مقرر صاحب خوبصورت آپ نے یہ میرا فیورٹ گیت ہے. مسیح نے بھی کلیسے سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. خدا یسوع مسیح نے, آخری آیت پڑھ رہا ہوں میں, موت کے حوالے کر دیا. جان دینے تک وفادار خدا یسوع مسیح رہا. اسے باپ کی مرضی پوری کرتے ہوئے اپنی جان دے دی. اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جان کی اتنی رکھ رکھاؤ اور فکر نہ کریں. یہ جان ہے تو اس کے لیے ہے, کیونکہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. جہان سے کیا لینا ہم نے, کچھ نہیں جہان سے ملنا. جب ہم جائیں گے تو ایک ہی چیز, ہمارے یسوع مسیح کی باتیں, اس کا لہو. اس نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں. اور کیا چاہیے, یسوع مسیح کی باتیں ہیں
بولتے رہیں، پڑھتے رہیں، سناتے رہیں، اس میں زندگی آپ کو بھی ملے گی، سننے والوں کو بھی۔ مسیح آج کے کلام سے آپ سب کو، ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنی جانوں کو خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ May God bless you all. Goodbye and جے مسیح کی۔ Praise the Lord.